جی سورہ فاتحہ کیا اب کچھ نام جو ہیں اس کا وجہ تسمیہ شان نزول میں عرض کرتی ہوں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس کی ٹوٹل جو نام ہیں ان میں سے 20 نام ہیں، جن میں سے چند ایک نام کا ذکر کرتی ہوں۔ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، ام القرآن، سورۃ الکنز ہے، وافیہ، کافیہ، شافیہ، شافی، شفاء، سبع مثانی، سورہ نور، سورہ رقیہ، سورۃ الحمد، سورہ دعا، سورہ صلاۃ، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورہ سوال، ام الکتاب اور سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس کی ساتھ ساتھ وجوہات بھی ہیں کہ سورہ حمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع لفظ میں اللہ کی حمد ہے۔ ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ قرآن کے جو اجمالاً مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں پورے قرآن میں تفصیلاً بیان کیے گئے۔ ام الکتاب اس وجہ سے ہے کہ ساری آسمانوں کی کتابوں کے جتنے بھی مضامین اس میں آئے ہیں، عقائد ہیں، اعمال ہیں، سب اس کے اندر موجود ہیں۔ سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ سبع سات کو کہتے ہیں مثانی تکرار والی، یعنی یہ 7 تکرار والی وہ آیات ہے جس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں نفل کی صورت میں، ہم پڑھتے ہیں سنت کی صورت میں، ہم پڑھتے ہیں فرائض کی صورت میں، واجبات کی سنت کی صورت میں، سنت موقدہ، غیر موقدہ نوافل کی صورت میں، یعنی یہ 7 آیتوں والی ایسی صورت ہے کہ کوئی فرض، کوئی سنت موقدہ، غیر موقدہ نوافل کچھ بھی پورا نہیں ہوتا، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک ان 7 آیات کی تکرار نہیں کر لی جاتی۔ یہ 7 آیات ایسی ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے، کوئی صورت ایسی نہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان برابر کی جگہ پر تقسیم ہو۔ واحد اور واحد یہ صورت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان 3.5 آیات کی صورت جو ہے، 3.5 آیات رب کے متعلق ہے، 3.5 آیات بندے کے متعلق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم 2 آیات اللہ کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین تمام جہانوں کا مالک ہے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا۔ ایاک نعبد اللہ ہم تیری عبادت کرتے۔ یہ 3 بندے اللہ کے متعلق تھی۔ آگے ہیں وایاک نستعین، یعنی اب ہم نے اللہ کی خوب حمد و ثنا کے بعد اللہ سے کہا جب ہم تیری مدد، ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ غضب کیے ہوں کا علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، آمین الہی سے قبول فرما۔ یعنی قرآن پاک کی یہ واحد صورت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان برابری کی سطح پر تقسیم ہے کہ 3.5 آیات بندے کے لیے، 3.5 اللہ کے لیے ہیں۔ کوئی اور صورت ایسی نہیں جس کے نزول پر اتنے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوئے ہوں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں لے کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے۔ اس کے نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہے، یہ کہ مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ بھی یہ ہر 2 صورتوں میں فضیلت والی ہی ہے کہ جب کوئی چیز کی تکرار کی جاتی ہے، جب ایک بات کو ہم 2 بار 3 بار دہراتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے۔ تو جب رب ذوالجلال رب غفار ہو کر اس صورت کو بار بار 2 بار اتار رہا ہے، نازل فرما رہا ہے، تو اس کی فضائل کے کیا کہنے۔ اب چند ایک فضائل عرض کرتی ہوں۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے نور عطا کیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک وہ سورہ فاتح ہے، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتح کی مثل تو زبور انجیل میں کوئی سورت نہ نازل ہوئی۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں نازل کی، کچھ صحیفے بھی اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے، یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ پھر ان 3 کے علوم جو تھے قرآن پاک میں رکھے، پھر قرآن پاک کے جو سارے علوم ہیں جو مفصل ہیں سورہ حجرات سے والناس میں رکھے، پھر مفصل کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے۔ لہٰذا جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی اس نے گویا ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے ساری آیات پڑھ لی، اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ یہ صورت بالکل رحمت کی صورت ہے، اس لیے کہ اس میں رب تعالیٰ کے قہر کے، جبر کے، دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر ہی نہیں، بلکہ اس میں وہ حروف بھی نہیں شامل جو جہنم وغیرہ کے معنی میں آتی ہے، مثلا ہلاکت کے، جہنم کے، جہیم کا جس کے معنی ہے دوزخ، غی کا، خزیون کا جس کے معنی ہے رسوائی، زقوم کا، زفیر کا، دوزخیوں کی آواز کا، زقوم کا، طہر کا، ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں جس کے معنی ہے جہنمیوں کی آواز، جو کہ قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے۔
اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس وقت یہ صورت اتری اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں سے چند ایک عرض کیے دیتی ہوں۔ جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو شخص مریض ہو، لا دوا ہو، وہ چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر دھو کر 41 روز تک پیتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ آب زمزم نہ ملے تو رکھ گلاب لے لے، اگر یہ بھی نہ میسر ہو تو کنویں کا یا سادہ پانی جو بھی میسر ہو لے۔ بعض گناہ گار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی بچہ اٹھے گا اور مکتب میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھ لے گا تو اس کی برکت سے 40 سال تک عذاب دور ہو جائے گا۔ جو شخص کسی دنیاوی کام میں پھنس گیا ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر سورہ فجر کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے 41 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو، پریشانی کو دور فرمائے گا۔ ہر نماز میں سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز میں اول 2 رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں ہر رکعت میں اس نماز کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو۔